10 سال کے، تو وہاں پہ ایک لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن ہے جس کا کہ سبجیکٹ یہی ہے، ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ لائف۔ میں نے ان کی ممبرشپ لے لی پرماننٹ، میں نے ان کی فیس پے کر دی، بس پھر ان کے میگزین آتے تھے اور میرے سوالات ہوتے تھے، میں فون ان سے کرتا تھا، تو انڈر دیئر گائیڈنس پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ انسانی جسم کے اندر وہ کون سے انزائمز ہیں اور کون سے سبسٹینسز ہیں کہ جو اگر ڈرائی ہو جائیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں میلاٹونن ہے، اس میں کوکیوٹین ہے، اس میں امائنو ایسڈز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ سپلیمنٹیشن، جب ہم سپلیمنٹیشن کریں گے تو ہم ایک آدمی کی زندگی کی کوالٹی میں وہ اثر لے آئیں گے جو کہ 25 سال کا ہو۔ پھر فردر میں نے ڈسپلن اسٹڈی کی، یوگا کی، اور زندگی کو کس طرح سے ڈسپلن کیا جائے کہ زندگی کس طرح سے کم ہوتی ہے، کس طرح سے بڑھ جاتی ہے، وہ اسٹڈیز کی۔ جیسے جاپان کی میں نے اسٹڈی کی کہ جاپنیز کی عمر جو ہے وہ کم از کم، جو اوکیناوا کا جزیرہ ہے جس پہ جاپانی رہتے ہیں، وہ ایوریج عمر 120 سال ہے۔ تو وہ میں نے اسٹڈی کیا کہ وہ کیا کھاتے ہیں، ان کا اسٹائل آف لائف کیا ہے، یہ سب کچھ۔ تو یہ ایک کمپریہنسو فینومینا ہے اینٹی ایجنگ۔ یہ کوئی ایسے ڈرگ نہیں ہے صرف کہ ایک آپ کیپسول کھا لیں گے اور آپ کا اینٹی ایجنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اٹس اے ڈسپلن۔ تو اس ڈسپلن کو کسی حد تک میں بھی فالو کر رہا ہوں، اور جو میرے پیشنٹ ہیں ان کو میں وہ ڈسپلن اور وہ سبسٹینسز میں انٹروڈیوس کراتا ہوں، اور میں ان کی وائٹل فورس کو ریجوینیٹ کرتا ہوں۔ کیونکہ بعد میں پھر جب آیا میں واپس، تو پھر دوبارہ میں نے اسٹڈی کی میٹیریا میڈیکا، پھر میں نے آرٹ سیکھا خود ٹکرے مار کے، جو گریٹ ماسٹرز ہیں، ایون جو لیونگ ماسٹرز ہیں ان کو اسٹڈی کیا، وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیز پھر میرے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور اب اللہ کا شکر ہے میں ہر پیشنٹ کا ڈائگنوز کر لیتا ہوں، اور میں یہ آرٹ اپلائی کیے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر اینٹی ایجنگ کوئی زیادہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے یہ یقیناً بہت ایکسپینسو ہے۔ تو یہ عام بندے کی پہنچ سے تو بہت، وہ اس کے لیے صرف ہومیوپیتھی اور چھوٹے موٹے وائٹامنس اور باقی ایکسرسائز، اور اس کو ایڈوائس کہ کیا کھاؤ، ہاں کیا کھاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایڈوائس جو آپ کرتے ہیں ڈائگنوسٹس، اس کی فیس کتنی چارج کرتے ہیں؟ میں بہت کم فیس لیتا ہوں، ہاں میں بہت کم فیس لیتا ہوں۔ میں میڈیسن سمیت 5000 روپیز میں چارج کرتا ہوں ہر مہینے کی، اور 1 مہینے کی میں ایڈوائس دیتا ہوں، اور میں 1 مہینے کی میڈیسن دیتا ہوں۔ اس سے اس کی جو وائٹل فورس ہے وہ ریجوینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنے عرصے کا کورس ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس آدمی کے اندر فنڈامنٹل جو اس کے ڈی این اے کا اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ میں 1.5 سال میں ان کا کورس کمپلیٹ کر دیا، اور ان کو کہہ دیا میں نے کہ 5 سال سے پہلے میرے پاس اب نہیں آتا، ایڈوائسز دے دی۔ لیکن کچھ لوگوں کا جو کورس ہے وہ 4 سال 5 سال تک گیا، کچھ کا صرف 1 سال میں کورس ختم ہو گیا۔ تو یہ آپ کے اسٹرکچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میکسیمم 5 ایئرس۔ 5 ایئرز میں کتنی اینٹی ایجنگ جو ہے ایج کا فرق پڑے گا؟ تقریباً 20 سال۔ یعنی کسی کی اگر 50 سال عمر ہے تو وہ 20 سال، 50 سال ہے تو 40 کا ضرور ہو جائے گا، 40 کا ہوگا تو 30 کا نظر آئے گا، 40 کا ہوگا تو 30 کا ہو جائے گا۔ ہو جائے گا یا نظر آئے گا؟ دیکھو نظر آنے میں بہت ساری چیزیں ہیں،
نظر ایک چیز ہے فیل کرنا، ایک چیز ہے آپ کا کاسمیٹکس، کسی حد تک اس کے رنکلز دور ہو جائیں گے، کسی حد تک۔ اب میں فیس کی ہی بات کروں کہ جیسے میرا فیس ہے، میں صرف یہ دیکھوں گا کہ اس کے فیس میں جان آ گئی ہے، رنگ روپ آ گیا ہے، کچھ سکن ٹائٹ ہو گئی ہے، اس کی پیلا پن تو نہیں ہے، رونق ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی ہے، اس کے بال جو ہیں وہ ملائم ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے ہیں۔ لیکن جو ہماری اسکن کے اندر سلوٹ پڑتی ہے وہ پڑتی ہے کولیجن کی وجہ سے، اس لیے ہمیں اس کو کولیجن کھلانی پڑے گی صحیح، تاکہ وہ کولیجن ادھر آ جائے۔ لیکن اگر وہ کولیجن افورڈ نہیں کر سکتا تو نہ صحیح، اس کے اندر وہ انرجی، وہ فیلنگ تو ہے۔ ٹھیک ہے، اور اینٹی ایجنگ کے ٹریٹمنٹ سے یہ ہے کہ جو اس کے اندر ایڈیشنل آپ کو بینیفٹ ہے، جو ایڈیشنل بینیفٹ ہے کہ آپ کے اندر جو نیگیٹو پرسنالٹیز کے ٹریٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آپ کا اخلاقی معیار جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، بلند تر ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو انتہائی غصہ آتا ہے تو کول ہو جائے گا، ایک آدمی ڈپریس ہے تو اس کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، کسی کو انگزائٹی ہے اس کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی، اس کا نروسنس ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم پرسنالٹی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور چلنا ٹھیک شروع ہو جائے گا، اس کے سیاٹیکا، اس کے گھٹنوں کا درد، اس کا ٹخنوں کا درد، اس کا ہاضمہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور بھی اگر اس کے اندر بری عادتیں جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ صرف کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ جس کا میں نے کہا اس کے ذریعے اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں، وہ اس کو اپنے اوپر قابو آ جائے گا۔ وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ الکوہل چھوڑنا چاہتا ہے وہ آسانی سے چھوڑ دے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ سادہ چیزیں اس کو پسند آنے لگ جائیں گی، اس کے اندر اس کے اندر ایک سادہ زندگی گزارنے کی لگن پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پرسنالٹی ٹریٹ سے ہے، یہ چیزیں ہم میڈیسن سے اچیو کر رہے ہیں۔ صحیح، تو اس کو ڈسپلن اختیار کرنے میں ایز ہو جائے گا، اس کی نیند بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔